بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے یہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم سے مراد ہے جو میرے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں، ہم مل کے، اسید بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم اسید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی تقاضوں اور دینی تقاضوں کے، ویسے میں ان دونوں کو بالکل بھی مختلف نہیں سمجھتا، لیکن ایک کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی تقاضوں اور دینی تقاضوں میں رہتے ہوئے آپ کو شریعت کی پابندی کے ساتھ بھی اور ایک دنیاوی پابندی کے ساتھ بھی جو بھی مشورہ ہو سکے وہ دیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے سامنے ہمارا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور آپ جب بھی چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہوا پوری ایمانداری سے جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت صحیح مشورہ اسید بھائی نہ دے سکے، لیکن ایمانداری سے مشورہ تو دینا چاہیے نا، یہ تو امانت ہے نا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ان المستشار مؤتمنۃ، کہ جب آپ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ امانت داری کے ساتھ ہی آپ بات کریں، اور جب آپ امانت داری کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں، خیر بھی ڈالتے ہیں۔ پہلی برکت ہمارے ساتھ آ گئی جی آصفہ کی۔ آصفہ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی میرا پتر۔ میرا نام آصفہ ہے اور میرے بیٹے کا نام نادر رضا ہے۔ نادر رضا؟ جی اچھا، ہاں، اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ وہ ہے وکیل۔ کیا ہے؟ تو وہ نا وکیل ہے، وہ وکیل ہے، ٹھیک جی اچھا۔ اور وہ نا یہ جو منشیات کی جو منڈنگ وغیرہ کرتے ہیں نا ان کے کیس کرتا تھا۔ اچھا کرتا ہے۔ اچھا کرتے کرتے نا کچھ اس میں خود بھی مطلب پینے میں خود بھی گھس کیا ہے۔ اچھا سمجھ آ رہے؟ مطلب کرتا تو ان کے کیس تھا نا، عدالت میں کیس ان کے کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھی ہم پکڑے گئے ہمیں چھڑوا دو، اس طرح سمجھ آ گیا۔ تو کیس کرتے کرتے نا ساتھ خود بھی اپنا ان سے کچھ لے لو کے پینا شروع ہو گیا ہے۔ تو مجھے نا اس کی اس حرکت سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، شادی شدہ نہیں ہے، 30 سال اس کی عمر ہے۔ تو اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہی اسی وجہ سے میں خود نہیں چاہ رہی کہ بھی جو لڑکی بھی آئے گی وہ بھی مشکل میں پھنس نہ جائے، تو کم سے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ اسے چھوڑ دے اس کام کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ نادر خود چھوڑنا چاہتا ہے؟ کبھی بات کی اس نے؟ چاہتا ہے لیکن نہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیا ہو گیا یہ، پھر وہی کیس آ جاتے ہیں، پھر انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا چاہتا بھی ہے، یہ بات ہے چاہتا ہے، لیکن آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ جی آپ کس جگہ رہتی ہیں؟ میں لاہور میں رہتی ہوں۔ لاہور میں کس جگہ؟ گلشن راوی۔ اچھا، آپ نے کبھی اس پہ نادر سے یہ بات کی ہے، کیونکہ بچہ پڑھا لکھا ہے، کہ اس کو ری ہیب سینٹر میں جانا چاہیے؟ اچھا کہتی ہوں میں، تو وہ کہتا ہے امی، خود بھی بڑا سمجھدار اور قابل ہے، خود بھی کہتا ہے کہ امی ان سے جاؤں گا، وہ اس کو پتا بھی ہے، وہ بھی خود نشے کی دوائیاں دے کے سونے کا زیادہ کرتے ہیں کہ سو جائے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز پڑھو، سلانے کا زیادہ کرتے ہیں، یہ نماز پڑھو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جتنے ری ہیب سینٹر ہیں سارے جو ہیں، نہ یہ کسی سونے کی دوائی دیتے ہیں، نہ یہ کسی بھی مذہب کے اوپر زبردستی کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، یہ بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں۔ دیکھو پہلی جی فرمائیے، کون سا ہے پھر ہمیں گائیڈ کیا جائے جو صحیح ہو؟ بیٹا لاہور کے اندر بہت سے ری ہیب سینٹر اچھے ہیں، لیکن جہاں آپ نے فون کیا، اگر آپ یہاں پہ اپنا نمبر آپ چھوڑ دو گے تو میں آپ کو پرائیویٹلی فون کر کے اداروں کے نام بھی بتا دوں گا، کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کا نیند کی گولیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ نشے کے اوپر جب لگ جائیں تو اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا جو ہے یہ بڑا ایک مشکل عمل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے بھی۔ وہ ڈی ٹاکسیفائی نہیں ہوتا، جیسے کہ نادر خود چاہتا ہے کہ میں نہ کروں، لیکن باڈی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی الٹی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو کام یہ کرو کہ بیٹے کو کہو کہ روزانہ ایک دفعہ صبح یا شام کو سوتے ہوئے یا صبح خاموشی کے ساتھ اندھیرا کر کے پوری توجہ کے ساتھ
آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کو سنیں اور سورہ رحمان کو سنتے ہوئے اپنے پاس آدھا گلاس پانی کا رکھے اور سورہ رحمان جب ختم ہو جائے، اونچی لگانی ہے جو سنی جائے، اس کے بعد اس نے 3 گھونٹوں کے اندر وہ پانی پینا. یہ باقاعدہ ایک چلہ ہے جو کہ صفدر شاہ صاحب کا ہے اور یہ بڑا ورک کرتا ہے. 3 گھونٹوں میں اس نے وہ پانی پینا ہے اور ہر گھونٹ کے اوپر اس نے اللہ کا لفظ کہنا ہے. 3 دفعہ گھونٹ پیے گا، 3 دفعہ اللہ کہے گا. یہ صبح شام کرنا چاہے کرے، لیکن کم از کم 1 دفعہ دن کے اندر ضرور کرے. حافظ جی کوئی ایسا وظیفہ جو کہ اس کو اور پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ان کو سلام قولا من رب رحیم پڑھنا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھاک آئے. ہاں جی، یعنی کہ اس تصور کے ساتھ کہ یہ جو ایک سمجھ لیں ایک بیماری ہے یا ایک برائی ہے یہ دور ہو جائے. اور دوسرا اس کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لیکن استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کو جو ہے پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ معنی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم جب پڑھیں اس کا بھی جو معنی ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے. یہ دونوں اس یہ نادر کے لیے، نادر رضا کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے اور پھر ان کو وہ کر بھی سکتا ہے. لیکن میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لاہور کے اندر ریہیب سینٹر کے اندر کم از کم 3 منتھس یعنی کہ 90 ڈیز، کیونکہ 28 ڈیز کا اس کا سائیکل ہوتا ہے ٹاکسیفیکیشن کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کا. اس کے بعد کم از کم 2 مہینے جو ہے وہ اور رہے، 90 ڈیز رہے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم خالدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا جی، میرا بیٹا میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی میرا بیٹا. میرا بیٹا چھوٹا حمزہ ہے، ہاں وہ جیز میں لگا ہوا ہے. اچھا. وغیرہ سیل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 8 سال میں. اور میں چاہتی ہوں کہ سرکاری جاب لگ جائے، وہ لگ جائے گا. حمزہ کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ حمزہ جیز میں لگا ہوا ہے. کیا کرتا ہے وہاں؟ وہ سمے وغیرہ کا کام کرتا ہے. وہ ٹارگٹ وغیرہ نا لگاتا ہے، سیل کرتا ہے سمے وغیرہ. اس کی تعلیم کتنی ہے؟ سرکاری جاب لگ جائے. تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم کتنی ہے اس کی؟ تعلیم اس نے B.Com کیا ہوا ہے. B.Com کرنے سے کیا سرکاری نوکری چاہتے ہو تم؟ کیا کرے وہ؟ کوئی بھی مل جائے اسے. نہ میرا بیٹا، پرائیویٹ سیکٹر میں رہنے دو اس کو. یہ پروگریسو بچہ ہے، یہ آگے چلا جائے گا، اس لیے سرکاری نوکری کے اندر اس کو نہ کہو کہ وہ جائے. یہ آگے بڑھ جائے گا اس کام میں. اچھا، اسی کام میں آگے بڑھے گا. آگے اس کام میں بڑھے گا. وہ اچھا بڑھنے والا بچہ ہے، وہ اپنی عمر کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا. سرکاری نوکری میں کیوں ڈالنا ہے اس کو؟ اپریل میں نا اس کی شادی میں نے کرنی ہے. جی اپریل میں نے اس کی شادی کرنی ہے. ہاں، تو کس سے کرنی شادی حمزہ کی؟ میری بہن کے گھر ہے، بہن کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کرنی ہے. اس کا نام نا انم ہے. انم ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اللہ بہت آسانی کرے گا، فکر نہ کرو. اپنے بچے سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے. پڑھ لے گا؟ جی پڑھے گا. بس وہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا، نوکری میں بھی، رزق میں بھی اور شادی میں بھی. لڑکی بھی اچھی ہے انشاءاللہ بہت عروج تھا، آہستہ آہستہ بس ذرا نیچے آ گیا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پھر عروج دے گا. کوئی بھی وقت ایک ساتھ نہیں رہتا میری بہن. اور میرا بیٹا وقاص ہے، وہ گھر میں اکیڈمی چلاتا تھا، ماشاءاللہ بہت بچہ آتا تھا، تو اب نہیں آ رہے بچے. اسے بھی کہو سورہ اخلاص پڑھے، آ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم بیٹا. بختاور جی، بختاور. سر مجھے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھنا تھا. سر میری باڈی میں جو ہیموگلوبن ہے اس میں RBCs ریڈ بلڈ سیلز وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. اب میں نے ڈاکٹر طاہر شمسی کو دکھایا تھا when he was alive، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچے آپ کے RBCs تو ٹوٹ رہے ہیں لیکن اس کی ریزن وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہمیں کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ میں نے جب DNA میوٹیشنل انالیسس اور HP لیکٹوفوریسس دونوں کروائے تھے، دونوں میں جسٹ ڈیٹریٹ شو ہو رہا ہے، کچھ بھی اور شو نہیں ہو رہا، کوئی ڈیزیز شو نہیں ہو رہا. کیونکہ تھیلیسیمیا وغیرہ کے ڈیزیزز میں ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جسٹ ڈیٹریٹ تھا. میرے پیرنٹس آپس میں کزنس نہیں ہیں، ان کا دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں آپس میں. میرے کسی بھی بہن بھائی کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ہیموگلوبن کا. تو آپ کو ہیموگلوبن کم کتنا ہوتا ہے آپ کا ایوریج؟ سر 8.4 ہوتا ہے. 8.4؟ جی سر. سر اور بلڈ ٹرانسفیوز کی بھی نیڈ نہیں پڑی. ایسا نہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوز کراتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلڈ ٹرانسفیوز کی نیڈ نہیں پڑی کبھی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اور بتاؤ، کیونکہ تم نے ٹیکنیکلی بڑی اچھی بات کی ہے. تمہارے سیل کا سائز کیسا ہے؟ سائز آف دا سیل؟ سر وہ تو
मुझे नहीं आइडिया कि क्या कोई बात कितना नहीं। होता है। पहली बात तो ये कि तुमने ताहिर शमसी याद दिलाया, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे। इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत इंसान, जी सर बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंसान, लेकिन उसका गैप जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, एक काम ये करो, दो काम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये दोनों जो हैं ये दोनों दम हैं। एक तो तुमने सूरह रहमान सुनना। जी 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 जी। एक चीज़ और हाँ। सर, मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा था, फिर मुझे किसी अच्छा सर 8-9 साल के बाद ये सीन स्टार्ट हुआ है, पैदाइशी नहीं, बाय बर्थ नहीं। मैं किसी मतलब जो जादू जन्नात का इल्म रखने वालों के पास गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि असरात की वजह से अपने आप ठीक होगा आगे जाके, इन फ्यूचर ये असरात हट जाएंगे, वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं आपके, और वो अपने आप ठीक होगा, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे अगर गाइड कर दें कि क्या ये उनकी वजह से है, या अगर उनकी वजह से नहीं भी है तो आगे इंशाल्लाह क्या इसके क्योरेबल चांसेस हैं, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से ठीक हो सके। बेटा देखो, जितने भी ये लोग आते हैं ना, जहाँ भी हमारे पास भी आते हैं, मेरे बहुत जानने वालों में से बड़े दोस्त लोग हैं ये सारे, जिनको आमलीन कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ कि तुम्हें आमलीन के पास नहीं जाना, ठीक है, ये समझ में आती बात। लेकिन इंसान जब हार रहा हो ना, तो फिर इंसान हर तरह का सहारा लेता है। कभी भी ज़िंदगी के अंदर इंसान चाहे हार जाए, लेकिन ईमान के तकाज़ों को ना चैलेंज नहीं कभी होने देते। सर हम कह नहीं सकते ना कि जादू जिन्नात का इल्म जो है वो इस्लाम में जिक्र नहीं है, ऐसा है, वो होते हैं, वो सूरह जिन्न है, इसमें क्या दो राय है। लेकिन तुम ये कहो कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो कि असरात को पहचानने की सलाहियत रखता है या वो उसका तोड़ जानता है, तो यकीन करो मेरी उम्र हो गई है, मैंने आज तक लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, लड़ाइयाँ की हैं, मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो कि ये जानता हो या कर सकता हो। हाँ, हिंदुओं के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ दुकानदारी है। इसलिए तुम एक बच्ची हो, तुम बेटी हो, अपनी हिफाजत करो और इस मुकदमे में अपने आप को इस अरीना और इस अदालत के आगे हाजिरी ना कराना, बिल्कुल भी। पहले तो ये मेरी बैसियत एक बड़ा होने के तुम्हें नसीहत है कि ये मत करना। दूसरी बात, ये जेनेटिकल है, पहली बात, तुम्हारे चाहे कज़न्स माँ बाप नहीं है लेकिन जेनेटिकल है, एक। दूसरी बात ये कि मैं इसके अंदर कोई बहुत बड़ी ख़तरे की बात नहीं देख रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सेल का साइज़ जो है ना, वो भी थोड़ा सा बड़ा है। आई डोंट नो कि ताहिर शमसी ने तुम्हें ये क्यों नहीं बताया, लेकिन वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इट इज़ ओके। सर वो जो बड़ा साइज़ है उसके लिए भी मैंने टेस्ट करवाया था, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी सेल टेस्ट, तो उसमें वो क्लियर था, वो नेगेटिव था, उसमें बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है, कमाल बात है। लेकिन तुमने कतई तौर पे अपने आप को सिर्फ दो चीज़ों के अंदर मुलव्वस करना है। एक, तुमने सूरह रहमान सुननी है सुबह दोपहर या शाम, या सुबह दोपहर शाम, और पानी पीना है। जब सूरह रहमान सुन रहे हो तो अपने पास गिलास रखना है। और दूसरा, तुमने 24 घंटे अगर तुम सो नहीं रही हो ना, तो तुमने आयत करीमा पढ़ते रहना है। दैट इज़ इट। और उसके बाद तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह भी गुजारनी है, तालीम में हो, शादी में हो, काम में हो, वो गुजारो, अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन ये दो काम तुमने रोज़ाना करने हैं बग़ैर वक्फे के। हुजूर एक बीमारी, संजीदा बीमारी तो नहीं मैं कह सकता, एक डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है तो वो है, अब उसके साथ ज़िंदगी का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, तो खून की कमी है, लेकिन इतनी नहीं है कि ख़तरनाक हो। क्या पड़े बिलाल भाई, ज़ाहिर बात है वो तो जो इलाज है वो तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन अमल के एतबार से मैं बताऊं कि कोई भी मर्ज़ ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो, या ऐसा जो मर्ज़ हो जिसका आप इलाज कर ना पा रहे हों, उसके लिए मैं अक्सर एक वजीफ़ा बताता हूँ कि 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी, अल्हम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 41 दफ़ा एक ही सिटिंग में, एक सिटिंग में। और इसके अव्वल आखिर क्या करना है, 11 दफ़ा पहले एक दुरूद शरीफ, 11 दफ़ा बाद में दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तरीक़ाकार ये होगा कि पहले 11 दफ़ा हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद 11 दफ़ा फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, पानी रख लें अपने पास, उसके ऊपर फूंक मारें, वो पानी पी लें, या ऐसा करें बोतल ले लें 1.5 लीटर की ना, उसके ऊपर दम कर लें और सारा दिन यही पानी पीते रहें। और दूसरा, अपने ऊपर दम कर लें। और तीसरा अमल क्या करना है, दुआ मांगें। दम कैसे करें, वो पढ़ के अपने ऊपर ऐसे करें ना, हाथ ऐसे फूंक मार के ना, ऐसे जो हाथ है अपने ऊपर फेर लें, पानी के ऊपर दम करें, अपने ऊपर फूंक मार लें। और तीसरा अमल क्या करना है, दुआ मांगने के, या अल्लाह ये जो हमने दुरूद शरीफ पढ़ा है, जो हमने सूरह फातिहा यानी जो कुरान पाक की तिलावत की है, चूँकि ये जो सूरह फातिहा है इसके इमाम सियूती ने 25 नाम लिखे हैं और उसमें एक नाम सूरह शिफा लिखा है, तो ये जो सूरह है ये है ही शिफा।
کوئی بھی مرض ہو, کوئی بھی بیماری ہو, 11 دفعہ درود شریف ابراہیم 41 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے 3 کام کرنے ہیں. پانی پینا ہے, پھونک مار کے دم کرنا ہے, اور تیسرا کام کیا کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. چند دنوں کے بعد, 41 دن تو بہت زیادہ ہیں, چند دنوں کے بعد 7 دن کے اندر اندر ہی آپ دیکھیں گے, 7 دنوں کے اندر اندر ہی آپ دیکھیں گے وہ جو بیماری ہے اس کو ریورس گیئر لگ. کیا بات ہے. یہ جو میری بیٹی ہے بختاور میں ایک بات ہے اس میں صرف ایڈ کر رہا ہوں تمہیں, یہ تم نے کرنا ہے, یہ بڑا کیا کہتے ہیں, مجرب قسم کا وظیفہ ہے, اس کو پڑھنا ہے. لیکن جب بھی کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں نا تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ خیال میں نہیں پڑھنا, تھوڑی سی آواز میں پڑھتے ہیں, تھوڑی سی آواز میں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساؤنڈ, آپ کا خون جو ہے نا, آپ کے خون کا جو جسم کا جو پانی ہے جو کہ 70-75% ہے, وہ اس کو سنتا ہے اور پھر اپنی حیت کو, اپنی شکل شباہت کو تبدیل کرتا ہے. یہ دم ہوتا ہے, وہ کر لے گا تبدیل. 3 طریقے بتائے آپ نے, 11 دفعہ درود شروع میں, آخر میں 11 دفعہ درود, اور 41 دفعہ آپ نے سورہ شفا یعنی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھنی ہے. اور یہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. اور 41 کا فکر کہاں سے آتا ہے؟ 41 کا فکر اس سورہ کے جو اپنی نیمرولوجی جب کریں تو وہ 41 نکلتا ہے, اس لیے اس کو 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ تعالیٰ, اور شفا ہو جائے گی. راشدہ السلام علیکم میرے بیٹے. السلام علیکم. جی پتر, کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا کرم بیٹا. بھائی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے, تو بیٹی کا نام فائقہ. پہلے بلال بھائی سے مشورہ ہو جائے. جی بڑی مہربانی, آپ نے سوچا بلال بھائی سے مشورہ ہو جائے. جی بلال بھائی تو بہت, میرے نظر میں تو میرے بہت ہی زیادہ بڑے بھائی ہیں میرے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ دعا میرے لیے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے. آمین آمین ثم آمین. اور لڑکے کا کیا نام ہے؟ عبدالہادی. اچھا, بیٹی چاہتی ہے شادی کرنا؟ جی بیٹی چاہتی ہے. جی بیٹی چاہتی ہے شادی کرنا, یہ بتاؤ. جی جی. اچھا, عبدالہادی بہت اچھا رشتہ ہے. پہلی بات یہ رشتہ دار ہیں آپ کے؟ نہیں, بہت میری دوست ہیں, انہوں نے بتایا رشتہ. بہت اچھا رشتہ ہے کمپیئرڈ ٹو لڑکا. دیکھو دونوں بچے ہیں نا, اگر یہ بیٹی ہے تو وہ بھی بیٹا ہے. فائقہ اس رشتے میں آپ کے خیال میں کیا کمزوری لے کر جا سکتی ہے؟ بحیثیت والدہ آپ کا کیا خیال ہے, کیا کمزوری ہوگی اس میں؟ عبدالہادی بہت اچھا بچہ ہے. مجھے تو اندازہ نہیں ہے بھائی. آپ ماں ہیں اس کی میرے بیٹے, ماں کو بیٹی کا نہیں پتا؟ نہیں ویسے تو پتا ہے, بہت ماشاءاللہ فرما بردار ہے میری بیٹی. بالکل نہیں, غلط, بالکل بھی نہیں. دیکھو اس طرح نہیں, ایسے نہیں, کیونکہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, یہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن بیٹیوں کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہے. فائقہ کے اندر ڈومیننٹ ہونے کا اور غصے کا ایلیمنٹ اس شادی کے اندر ایک ڈینجر فلیگ ہوگا. یہ میری بات سمجھ رہی ہو؟ جی سمجھ رہی ہو میری بات؟ جی بھائی. ڈومیننٹ کرنے کا اور غصے کا یہ ریڈ فلیگ ہے, یہ مل کے نہیں رہے گی. عبدالہادی اگر فرض کرو, میں تمہیں مثال دے رہا ہوں, یہ فرض کرو کہ کمبائنڈ فیملی ہے, فائقہ عبدالہادی کے ساتھ کمبائنڈ فیملی میں نہیں رہے گی بہت عرصہ, عبدالہادی رہنا چاہے گا. اب یہ مسائل فائقہ کے ساتھ ہیں, عبدالہادی کے ساتھ نہیں ہیں. فائقہ سے کہو کہ اگر وہ اپنے مزاج کو سرنڈر کر سکتی ہے, سبمٹ کر سکتی ہے, اس پہ نظر رسانی کر سکتی ہے جینوئنلی, ایمانداری سے, تو عبدالہادی بہت اچھا رشتہ ہے. لیکن عبدالہادی بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, ظاہر ہے اس کے ماں باپ بھی چاہیں گے کہ ہماری جو بہو آئے وہ خاندان کو صرف بڑھائے نہ, خاندان کو بنائے بھی. صرف عبدالہادی امپورٹنٹ نہیں ہے, عبدالہادی کے پیچھے پورا خاندان ہے. اس لیے اس معاملے میں بیٹی کو یہ مشورہ دے کے آگے جانا. جہاں تک رشتے کا سوال ہے, رشتہ بہت ایکسیلنٹ ہے, اس سے بہتر رشتہ فائقہ کے لیے اور شاید آئندہ آنے والے وقت میں نہ آئے. لیکن فائقہ کو یہاں پہ بہت سمجھداری سے کام لینا پڑے گا کہ میں اپنے مزاج سے کہیں اس رشتے میں ناکام نہ ہو جاؤں آئندہ آنے والے وقت میں. رشتہ بہت اچھا ہے. اس میں بلال بھائی میں فائقہ کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. وظیفہ دیکھنا فائقہ کو جو کرنا ہے بیٹا. جی بیٹی جو ہے جس کا بھی رشتہ یعنی ہونا ہے, وہ اپنا جو مزاج ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے, اعتدال میں لانے کے لیے وہ ڈیلی کیا کرے, 33 بار صرف جو ہے سورہ کوثر پڑھ لیا کرے. سورہ کوثر ایک دفعہ پہلے درود شریف, ایک دفعہ بعد میں درود شریف, اور صرف 33 دفعہ 33 دفعہ
سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر، اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ اس کا جو مزاج ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ فائقہ اور جیسے جو بھی بچہ جو ہو جس کوئی بھی ہو مزاج کے لیے اس نے درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 ٹائمز اس نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر درود پڑھنا ہے اور اپنے پہ دم کر لینا۔ اپنے پہ دم پھونک مار کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھوں پہ پھونک مار کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اپنے چہرے اور جسم پہ اس کو پھیرتے ہیں۔ اماں عائشہ کی روایت ہے، یہ جو برکات اتری ہیں وہ آپ کے جسم پہ وارد ہوتی ہیں۔ جی السلام علیکم میری بیٹی رمیز بیٹا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرا پتر؟ جی ٹھیک ٹھاک، بس کافی ٹائم سے کوشش کر رہے تھے کال کی، لیکن اللہ کا شکر آج مل گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حکم بیٹا۔ جی سر، میں نے 2 چیزیں پوچھنی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بھائی کے لیے۔ بتاؤ۔ پہلے تو اپنے پوچھنے کے روزگار کے حوالے سے پوچھنا ہے آپ سے نا کہ روزگار کے لیے پریشان ہوں، کہ تقریباً 5-6 منتھ ہو گئے ہیں کہ مطلب کوئی جاب۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ میری ویسے بیسک بیچلر ہے الیکٹریکل میں، اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں؟ جی انجینئرنگ میں۔ آپ کس یونیورسٹی سے ہو؟ میں کراچی سے کی ہے۔ کراچی سے کہاں سے؟ دادا بھائی انسٹیٹیوٹ سے۔ دادا بھائی، اٹس اے ڈگری پروگرام؟ جی ڈگری پروگرام۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا، سعودیہ میں 2 سال رہا ہوں۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر واپس آنا ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں رہ گیا ہوں، کرونا آ گیا تھا۔ اچھا۔ تو پھر دوبارہ جا نہیں سکا۔ اب دوبارہ کوشش کر رہا ہوں میں جانے کے لیے، کہ خواہش مند ہوں، لیکن سعودیہ کے لیے خواہش مند ہوں کہ دوبارہ ادھر جانے کے لیے۔ تو ادھر پاکستان میں بھی جاب تھی، لیکن جاب ختم ہو گئی ہے 5-6 مہینے سے۔ تو اچھا رمیز یہ بتاؤ تمہاری مسز کا کیا نام ہے؟ طیبہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ تم نے انشاءاللہ تعالیٰ مڈل ایسٹ چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ایک سیکنڈ میری بات سن لو، جی یہ اہم ہے بات جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن تم نے جب بھی باہر مڈل ایسٹ میں جانا ہے تو تم نے فیملی شفٹ نہیں کرنی، ٹھیک؟ یہ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ طیبہ کو سمجھا دینا کہ یا تو پاکستان میں رہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی تم نے مڈل ایسٹ جانا ہے تم نے فیملی شفٹ نہیں کرنی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال جو ہے یہ بیوی کو قابل قبول نہ ہو، لیکن جتنے بھی سال تم نے باہر رزق کمانا ہے وہ اکیلے تمہاری بیٹرمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مڈل ایسٹ آپ چلے جاؤ گے، آپ ٹرائی کرو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ پڑھ سکتے ہو نا؟ جی سر ضرور پڑھیں گے، بہت پڑھو۔ یہاں پہ بھی کوشش کر رہا ہوں روزگار کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی کوئی سبب نہیں بن رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں تم نے مڈل ایسٹ انشاءاللہ چلے جانا ہے رمیز، سعودی عرب کا بھی سلسلہ بن جائے گا، فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اچھی گمان کرتے ہیں، نہیں اچھی گمان رکھی ہوئی انشاءاللہ۔ ابھی ریسنٹلی بھی اپلائی کیا ہوا ہے، تبھی اللہ خیر کرے گا۔ سورہ اخلاص پڑھتے رہو، اللہ کامیابی کی امید دے گا انشاءاللہ۔ دوسری کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بیٹے فرزانہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا پتر، حکم میرا بیٹا۔ ہاں جی، میں فرزانہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے۔ میری بیٹی کا نام اقرا ہے۔ اچھا۔ جب بھی اس کی شادی کو تیاری ہوتی ہے، جب 2-3 دن رہ جاتے ہیں نا تو اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے۔ اب بھی جتنے رشتے آتے ہیں بچی کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پہلے بہت اچھی بات ہوتی ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ نہیں وہ اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا بیوہ ہونے کا۔ بیوہ ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ ٹوٹنا ایک الگ بات ہے۔ 3 دفعہ رشتہ اگر ہوا ہو اور 3 دن پہلے ٹوٹ جائے تو میری پیاری بہن کوئی وجہ ہوگی نا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ پہلے تو یہ تھی کہ جی وجہ اتنی وجہ کی نہیں چھوڑ دو، تم اپنی سائنس نہ بیچ میں ڈالو، تم مجھے وجہ بتاؤ۔ یہ کوئی اب بات ہے جو ماں یا باپ کہہ سکے کہ 3 دن پہلے 3 دفعہ بیٹی کی شادی جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کیوں؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا جی ہم پہلے جب رشتہ ہوا نا تو انہوں نے کہا جی ہم لڑکی لاہور رہے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہا جی ہم نے لڑکی لاہور نہیں رہے گی، ہم نے لڑکی کو ملتان رکھنا ہے۔ تو اس بات پہ میں نے کہا نہیں لاہور ٹھیک ہے جی ہم نے شادی نہیں کرنی۔ آپ کی وجہ سے ٹوٹا نا؟ نہیں ہم میری وجہ سے ٹوٹا۔ ہاں بیٹی لاہور رہے ملتان رہے، اس سے کیا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بس کچھ اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ دوسری دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس دینے کے لیے نہ آپ کا کوئی گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کوئی جہیز ہے، نہ لینی نہ دینی۔ لڑکا اچھی پوسٹ پہ تھا۔ اچھا۔ تیسری دفعہ منگنی جو ہے تو وہ شادی کرنے کو تیار ہو گئے تھے اور 3 دن پہلے ان کو یاد آیا کہ آپ غریب ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے 2-3 چکر لگائے، میں نے نہیں وہ چکر لگانا ایک الگ بات ہے میری پیاری بہن، اس طرح کنفیوز نہیں کرتے باتوں کو، اور بڑھ بھی نہیں کرتے نا۔ آپ نے کہا 3 دفعہ شادی 3 دن پہلے ٹوٹ گئی۔
پہلی کی تو مجھے سمجھ آئی، آپ کی وجہ سے ٹوٹی، دوسری جو ہے وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، رشتہ ہی نہیں ہوا۔ وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ تیسری دفعہ جب سچ کرو نا بات، تیسری چیز آپ بتاؤ۔ تیسری جب منگنی بالکل تیار تھی، 2 دن رہ گئے تھے، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اس کی بھی وجہ یہی آئی کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں کرنی، بچی جو ہے وہ بچی بہت پڑھی لکھی ہے، تو لڑکا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں۔ بیٹی کتنا پڑھی لکھی ہے؟ بیٹی نے BBA کیا ہوا ہے۔ اب ہے کوئی یہ تعلیم؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، BBA کوئی تعلیم ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی اور سچی والی وجہ بتاؤ نا۔ بس یہی انہوں نے۔ میں نے زندگی میں، یقین کرو، یہ پہلی دفعہ سنا ہے، میں تمہیں مذاق نہیں کر رہا، تو میری بہن ہو، کہ کسی کا رشتہ تعلیم کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو۔ تعلیم کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے کہ پڑھا لکھا زیادہ انسان؟ انہوں نے یہی کہا۔ یہ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا رشتہ۔ میری پیاری بہن خدا کے واسطے، اب تم ایک کام کرو، تم بیٹی کو جو حافظ صاحب نے وظیفہ دینا ہے نا وہ کروانا ہے، سننا، غور سے سننا، فون بند کر کے ٹیلی ویژن پہ سننا، لیکن تم نے یہ فیصلے شادی کے خود نہیں کرنے بیٹی کے لیے، تم نے بیٹی کو کرنے دینے۔ وہ ملتان رہے، گجرات رہے، نیو یارک رہے، نیو جرسی رہے، ڈنمارک رہے، لاہور میں رہے، تمہاری اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آتی بات؟ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مجرد قسم کا وظیفہ جو کہ حافظ صاحب نے بتانا ہے شادی کے لیے۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک وقت تھا کہ جو لڑکے والے تھے وہ مطالبات رکھا کرتے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی مطالبات رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں ہمارا جو مشرقی کلچر ہے اس میں یہ وہ کہتے تھے لوگ کہ یار اسی اتنے بچی دینی ہے، اسی تے اچھی نگاہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے محبت سے آئی سے یعنی کہ ہم نے پیش آنا ہے۔ لیکن جب یہ ڈیمانڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہ ہوگا، وہاں نہیں رہے گی، یہاں رہے گی، تو وہ رشتے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک ہمیں رخصت کرنا نہیں آتا بچوں کو، ظاہری بات ہے، رخصت کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے چکی تم نے چلانی ہے، مشکیزہ تم نے بھر کے لے کے آنا ہے، اور غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر باپ سبق دے گا، اگر یہ ماں سبق دے گی، تو بلال بھائی وہ رشتے کتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہم نے اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے، اپنے دونوں طرف، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، کیونکہ جس نے بیٹی دے دی اس نے پیچھے کیا رکھا۔ لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی ڈیمانڈز نہ کریں، اور لڑکی والوں کو چاہیے ایسی باتیں نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، آج سے ہی یہ عمل شروع کر دیں، یہ ایک نقش بنائیں سورہ مریم کا قرآن پاک جو ملتے ہیں اس پہ پیچھے نقش وہ بنے ہوتے ہیں، ایک سفید پیپر لیں، اس پہ وہ اس نقش کو لکھ لیں باوضو ہو کر۔ لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اچھا لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں۔ اس کو سبز کپڑے کے اندر اس کو بند کر کے لپیٹ لینا ہے، سبز کپڑا جو ہے اس کے اندر رکھ کے اس کو خوشبو عطر لگا لینی ہے، اور اس کو ایک ڈبیا میں رکھ دینا ہے، اوپر سے اس کا ڈھکنا کھلا ہوا ہو، اس کو گھر میں کہیں رکھ دینا ہے، اور ڈیلی یہ میری بہن یا جو ان کی بیٹی ہے وہ یا کوئی بھی اگر جو رشتوں کے لیے پریشان ہے وہ روزانہ سورہ مریم کو تلاوت کرے، اور سورہ مریم کو تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگے، ڈبی پہ پھونک مار دے، انشاءاللہ رشتے خود بخود آئیں گے۔ اور جو رشتے آ جائیں اسے اللہ کا فضل اور کرم سمجھیں، اور اگر دونوں میں میچ ہو جائے، کف ہو جائے، برابری ہو جائے تو کر دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جہاں پہ تو رہے گا تیری بیوی وہیں پہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اور جب بات آئی نہ کھانے کی تو کہا کہ کھانا کھانے میں مزاج مختلف ہو سکتا ہے لیکن رہنا بیوی نے خاوند کے ساتھ ہی ہے، تو جہاں پہ لڑکا رکھے گا لڑکی کو وہیں پہ رہنا ہوگا۔ یہ ماؤں کو بھی سمجھ نہیں ہے اور باپوں کو بھی سمجھ نہیں ہے بات کہ بچوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو پھر جگہ کے تعین جغرافی کے اوپر تھوڑی رشتے کینسل کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جب ماں کوئی آ کے کہتی ہے تو ظاہر ہے مجھے بیٹیوں کے لیے ایک میرا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہے، وہ کہ ہمیں نہیں پتہ جی کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے لیکن ان کی اپنی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے حافظ صاحب نے، اس پہ کوشش کریں کہ جب آپ وہ نقش دیکھیں قرآن کے آخر میں تو وہ کاغذ پہ نقش آپ اپنے ہاتھ سے کالی یا سبز سیاہی میں خود بنائیں، وہ تاثیر زیادہ ہے اس کی، سبز یا کالی سیاہی میں خود بنائیں، اس کو سبز کپڑے میں بند کریں، خوشبو لگائیں اور ایک شیشی میں ڈال دیں اور روزانہ سورہ مریم پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں کہ میں ذاتی طور پہ بھی اور جو کہنے والا کالر ہوتا ہے وہ بھی بالکل ہم سچ 100% نہیں بول رہے ہوتے. میں تو اس لیے سچ نہیں بول رہا ہوتا کہ میں نہیں چاہتا کہ پبلکلی کسی کی بھی ہیوملیشن ہو یا میں ان کے کسی راز کو اس طرح سے بات کروں کہ وہ راز فاش ہو جائے. اس لیے میں بات کو ڈھکے چھپے سوالیہ انداز کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن حافظ صاحب نے ایک بڑا مشورہ دیا ہے جو کہ میرے خیال میں سونے کے پانی سے قلم کو ڈبو کر وہ مائیں جو کہ اس طرح کے اعتراض کرتی ہیں, جس طرح کہ میری پچھلی بہن نے کیا کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, پتہ نہیں جی کیوں ٹوٹ جاتے ہیں, پھر وہ پیروں فقیروں کے پاس جانے کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں. یہ جو مشورہ ہے نا جو حافظ صاحب نے اب دینا ہے, یہ سونے کے حروف سے لکھ کے اپنے گھر میں اپنے سینے پہ لگا لیں. حضور اختر وہ مشورہ کیا ہے؟ سر وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے نا تو دائیا آ کے اس کا نارو کاٹ دیتی ہے, بچہ اس کو روتا ہے, پھر وہ ماں کی گود میں آتا ہے. اصل میں جب ہم اپنے بچیوں کے رشتے کر رہے ہوتے ہیں نا, مائیں اس کٹے ہوئے جو ناڑو ہے اس کو دوبارہ پھر جوڑ کے بڑا مضبوط کرنا چاہتی ہیں. وہ پیدائش پہ ٹوٹ گیا تھا, کاٹ دیا تھا, یعنی وہ کٹا رہنے دیں. ایک فطرت اور نیچر ہے. جب فطرت کو کوئی تبدیل کرتا ہے نا, نیچر کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, وہاں پہ پھر کیا جدائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. ماؤں کو چاہیے کہ اس کو بتا دیں کہ بیٹی اب جب تم دوسرے گھر میں جا رہی ہو, جب شریعت کہہ رہی ہے کہ سسر تمہارا باپ ہے, ساس تمہاری ماں ہے, جب آپ اس کو یہ سبق اور درس دے کر بھیجیں گے نا تو وہاں جا کے وہ جب اپنے سسر کو باپ سمجھے گی, ماں کو جب وہ ساس کو ماں سمجھے گی تو گھر کو گھر بھی سمجھے گی, خامد کو. اور جب اس کا خامد یہ دیکھے گا کہ یہ میرے امی اور ابو کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جیسے میں کر رہا ہوں, محبتیں بڑھیں گی اور وہ بھی پھر اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گے. ہوتا کیا بلال بھائی, ہم جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں نا, ساتھ اسے موبائل دیتے ہیں کہ بیٹا یہ بتانا کہ چائے میں شوگر کم تھی کہ زیادہ تھی, دودھ کیا تھا, اچھا مرچ مسالے کتنے تھے, موسم کیسا ہے. وہ بیٹی بار بار میسج کرتی ہے. اچھا بہت ساری ایسی پھر مسنگ ہوتی ہیں کہ وہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں آخری بات کرتا ہوں بلال بھائی, یعنی اگر یہاں بیٹھ کے بچی جو ہے وہ پتہ نہیں سنجیدگی میں یا غیر سنجیدگی میں یا مذاق میں کسی بھی انداز میں کوئی میسج کر دیتی ہے نا, اب ماں بیچاری وہاں پہ فطرت وہ پریشان ہو بھی جاتی ہے, وہاں پتہ نہیں ہوتا. تو بچیوں کو بھی یہ درس ہے کہ خدا را احتیاط کریں, صبر کریں, اور ماں کو بھی چاہیے. جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ناڑو کاٹا گیا تھا پیدائش پہ, اس ناڑو کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش مت کریں, یہ اگلے رشتے بنانے کی کوشش کریں, اگلے ناڑو بنائیں, آپ پچھلے ناڑوؤں کی طرف نہ جائیں. جی نہیں, السلام علیکم خانپور. جی ٹیلی ویژن بند کر دو نعیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن بند کر دو بیٹا. جی سر کر دیا. جی میرا پتر آپ بتاؤ. سر میں کویت جانا چاہتا ہوں, بڑی عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں وہاں پہ. اب آ کے کو اللہ نے سبب لگایا کیونکہ وہ وہاں پہ بندہ جو بیٹھا ہے وہ اس کی ضرورت ہے ورک شاپ کے اوپر. اچھا میں سولر ایکسپرٹ بھی ہوں, لیکن وہ مجھے اپنے ورک شاپ کے حوالے سے مجھے بلا رہا ہے کہ پہلے تیری انٹری یہاں پہ ایسے ہو جائے, ویسے تو بلا ہی نہیں سکتے, کوئی جا ہی نہیں سکتا بندہ. وہاں کی نیڈ ہو تب تو سر وہ بلا سکتے ہیں. تو آپ ورک شاپ میں کیا کرو گے جا کے؟ نہیں سر اسٹارٹ میں تو میں اسی کے ورک شاپ میں اسی کا کام کروں گا. آپ مکینک ہو؟ جی سر, وہ میں سولر ایکسپرٹ ہوں سر. اچھا اچھا اچھا, واہ 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 واہ, جس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے سولر پہ اس کے ایکسپرٹ ہو. جی سر. ٹھیک ہے. سر انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ابھی وہاں پہ بزنس کرنا یہاں پہ بڑا اچھا ہے تو مل کے کر لیں گے. تو سر سارے ایکسپینس میرے وہ کر رہے ہیں, میں تو افورڈ نہیں کرتا, قرض میں ہوں. تو اللہ نے سبب لگایا. میں یہ لاہور کے رہائشی ہیں محمد منشا صاحب, تو انہوں نے سر اللہ میں ان کو دعائیں دیتا ہوں دن رات یاد کرنے صبح, تو اس نے سبب لگایا میرا پاسپورٹ وغیرہ جمع کرایا پچھلے ہفتے میں. کوئی آگے پیچھے کی آواز کیا ہے تو آپ کا فون لگ گیا, تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نکلنا چاہتا ہوں قرض سے بھی. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا. نہیں حوصلہ کرو بیٹا. یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں, میں کویت جانا چاہتا ہوں. تو آپ کہہ تو رہے وہ بلا رہا ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو دعا وغیرہ مجھے ساتھ آپ کا مل جائے, کوئی دعا ساتھ مل جائے تاکہ میں وہ پڑھ کے قرض سے بھی نکل جاؤں اور یہاں سے میں مشکلات میں ہوں بڑا. آپ اگر میرے نظر میں آپ نظر والے, ہم نظر میرے کو دہرائیں گے. اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ قرض جو تم نے ہے اس کو واپس کرنا ہے نا؟ 100%. میں کسی کا 1 روپیہ میرے ماں باپ انشاءاللہ تعالی 1 روپیہ بھی میں کسی ہاتھ باندھ کے دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک نیت کر لو قرض واپس دینے کی. سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے. سورہ اخلاص پڑھو, اور دوسرا ایک اللہ کا نام ہے ذل جلال یا ذل جلال والاکرام. سر ایک بار پھر بتائیے. یا ذل جلال والاکرام. بالکل یا ذل جلال والاکرام. ہاں
ٹھیک ہے بلال بھائی ایک حدیث میں دعا بھی آتی ہے, یہ پڑھتے رہنا. یہ حافظ صاحب کی بات سننا غور سے. ایک دعا آتی ہے حدیث مبارکہ میں, جتنا بھی آپ کے اوپر قرض ہے, جتنا بھی قرض ہے, آپ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ دعا کیا کریں. اور یہ حدیث مبارکہ میں دعا بتائی گئی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو آپ جہاں سے مرضی نیٹ سے نکال لیں, یہ دعا ہے, اس دعا کو پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. یہ حدیث مبارکہ میں دعا بتائی گئی ہے. اگر آپ کی نیت ہے قرض لوٹانے کی, اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. ایک تو یہ حدیث مبارکہ کی دعا پڑھیں, میں پھر پڑھ دیتا ہوں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک یہ کریں. اور دوسرے نمبر پر آپ جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اس کو استغفار کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے خزانے کھول دیتے ہیں. استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث مبارکہ میں دعا ہے یہ دعا پڑھیں. سارے کا سارا قرض بھی تو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اسباب بھی پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں تمہاری تسلی ہو گئی؟ جی سر, بس مجھے وہ باہر اب تم اس میں اگر کچھ بھی بھولو تو اس کو نیٹ کے اوپر تم دیکھ لینا, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, یوٹیوب کے اوپر جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو اس میں تم دیکھ لینا. اور یہ جو چیزیں تمہیں بتائیں بیٹا یہ پڑھتے رہنا, اللہ آسان نہیں کرے گا. نہیں تم بہت اچھے شریف آدمی ہو بیٹا, اللہ خیر کر دے گا. نو وری ایٹ آل, نو وری ایٹ آل. ندا السلام علیکم میرا پتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر بیٹا. بہت سی دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. جی میرے آپ سے 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال تو میرے بھائی جو ہیں طاہر حسین ان کا نام ہے, وہ لندن جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے سلسلے میں. کیا کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ کاروبار وہاں پہ وہ یہی جو سیکیورٹی کیمراز وغیرہ ہے نا ان کا سیکھا ہوا. انہوں نے دبئی میں بھی پہلے کام کیا ہوا ہے, تو وہاں بھی وہ اس قسم کا کوئی کام پراپرٹی کا یا اس طرح سیکیورٹی کیمراز وغیرہ کا نا کام کرنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر بزنس پہ جانا چاہتا ہے تو پھر ایشو کیا ہے؟ ایشو کوئی نہیں, میں ویسے آپ کی رہنمائی کے لیے اور کچھ پڑھنے وغیرہ کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. بزنس ویزے پہ جانا چاہتا ہے؟ بزنس ویزے پہ جانا چاہتا ہے؟ جی 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 بزنس. تو پھر جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. اور میرا دوسرا نہیں پہلے ٹھہر جاؤ, طاہر کو پہلے ہینڈل کر لیں. طاہر میرڈ ہے؟ جی 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 میرڈ ہے, بچوں والے ہیں الحمدللہ. تو بچے تو نہیں لے کے جا رہا؟ نہیں وہ بھی خود جا رہے ہیں, بعد میں پھر سوچیں گے فیملی یا اس کو. بعد جو ہے نا یہ کئی سالوں پہ ہے, بعد میں چھوڑ دے. لیکن تم نے طاہر کو ایک مشورہ دینا ہے. طاہر جو بھی کام میں پڑھتا ہے نا وہ وہاں پہ دل اچاٹ نہ کرے, اداس نہ ہو جائے کہ ہائے میں بڈھی یاد آ رہی, بچے یاد آ رہے, یہ نہ کرے. جائے تو پوری نیت کے ساتھ جائے اور لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ رہے, سیٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کیا کہنا چاہیے بچہ بننے کا, اسے کون نہیں, اب تم بچے نہیں ہو, اب ذمہ داری کے ساتھ جاؤ, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے, پڑھتا رہے, اللہ سیٹل کر دے گا. اگلی بات جی انشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم نا کچھ دن ہو گئے, 14 یا 15 دن, میری سسٹر نے آپ کو کال کی تھی, عائشہ حسین نے. آپ نے بتایا تھا کہ لڑکے کا رشتہ درست نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتا نا. آپ کو یاد ہے کالر نے آپ سے مسئلے کا پوچھا تھا, لیکن آپ نے وہ پڑھنے کے لیے بھی تسبیح بھی آپ نے پڑھنے کے لیے دی تھی, تو انہوں نے پھر خود ہی جواب دے دیا تھا 3-4 دن بعد نا, خود ہی جواب انہوں نے لڑکے والوں نے دے دیا تھا کہ ہم نہیں رشتہ کرنا چاہ رہے. تو میرا بھائی اب باہر ہی کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم لوگ پریشان ہیں. ایک تو پہلے ہی ہم لوگ رشتوں کی وجہ سے, سسٹرز وغیرہ کے رشتے نہیں ہوتے, رشتوں کی وجہ سے ہمیں نا بہت پرابلم. عائشہ کو تسبیح کیا بتائی تھی مجھے یہ بتانا. آپ نے تسبیح ایک تو درود پاک 24 گھنٹے وضو میں رہنے کا کہا تھا, اور باقی درود پاک اور سلام القول. دیکھو یہ کمال بات ہے, میں نے بالکل نہیں کہا تھا. نہیں اسید بھائی نے کہا تھا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب تم نے صحیح بات کی. رشتے کے لیے آپ نے 2 تسبیحات پڑھنی ہیں عائشہ نے بھی, یا ولی یا والی ایک, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 2 بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا پہلے بات سن لو, بے برکتی کی بات نہ کر میرا پتر. یہ فوری طور پہ جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے نا یہ اللہ کو درست نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا گمان کرو. انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ تو تم کہہ رہی ہو, لیکن تم بات کتنی منفی کر رہی ہو. جی ہو گیا, آگ لگ گئی, پتہ نہیں کی قیامت آ گئی. اب یہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح اما عائشہ نے دی ہے,
اور اماں کہتی ہیں کہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ ساری بات میں تم نے اپنا جو رنگ ڈالا ہے نا وہ نہیں ڈالتے, اور ہمارا وظیفہ بھی انہوں نے کیا نہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ کیا نہیں ہے, بس لے لیا, کیا نہیں ہے. اس لیے یہ تسبیحاں دونوں پڑھو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور طاہر کو باہر جانے دو, لیکن اسے کہنا کہ فیملی کو ابھی وہ بالکل نہ بلائے, وہاں جائے سیٹل ہو اور اداس بھی نہ ہو, اور سورہ اخلاص جو ہے پڑھتا رہے. اور زاہد حسین اور فہد حسین کے لیے بھی پلیز آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی خیر و برکت کرے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ میں دعا گو ہوں بیٹا, دونوں کے لیے میں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو ثانیہ دے اور رزق میں اضافہ فرمائے. سحر السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. جی سحر بیٹا. سر میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے. جی میرا بیٹا. سر ایک تو میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا, جب میرا رشتہ آیا تھا نا تو ابو نے آپ سے مشورہ کیا تھا. اچھا. تو آپ نے کہا تھا کہ رشتہ ٹھیک رہے گا. اب سر رشتہ تو بس پر بالکل ٹھیک چل رہا ہے, لیکن جب شادی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہوتی نہیں ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ, وہ پھر ڈیلے ہو جاتا ہے. سحر کس کا رشتہ ہے بیٹا؟ سر عاقل کا. عاقف. عاقل کا. عاقل کا رشتے میں پرابلم کیا ہے سحر؟ سر وہ ابھی نا شادی کے لیے کچھ ڈیلے کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم منگنی کریں گے, اس کے بعد ہم کچھ کریں گے, ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو کر لو منگنی, اس میں کیا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں منگنی نہیں کرنی. اب بات ہوئی تھی تو وہ تھوڑا سا گرمی سردی کہہ لے جس طرح ہوتی ہے, تو اب وہ نا مطلب اپنی انا پہ آ گئے, کہہ رہے اب ہم نے نہیں کرنا. بس ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. بات ویری گڈ ہو گیا. وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ کوئی مطلب ایسے ہی تو نہیں لوگوں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہا, تماشا تو نہیں کیا جا سکتا نا سحر. خود سوچو کہ ایک اچھا رشتہ ہے, اس رشتے کو آپ ڈنڈے کے زور پہ کرنا چاہتے ہو, تو اگلے ڈر نہیں جائیں گے آپ سے کہ یہ ابھی ڈنڈا چلا رہے ہیں, ان کی بیٹی کیا چلائے گی؟ وہ ڈر جائیں گے نا. تو بیٹا یہ سمجھاؤ نا اپنے گھر والوں کو, اور خود بھی سمجھو, ڈنڈوں پہ تھوڑی رشتے ہوتے ہیں. منگنی کرنے میں کیا حرج کیا تھا؟ سر ابو کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنی, ڈائریکٹ شادی کرنی ہے. ابو کی شادی ہے؟ کمال کرتے ہو, کمال کرتے ہو خدا کی قسم. اچھے رشتے ہوتے نہیں ہیں, اور جب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے کیڑا جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے نکالا جاتا ہے کسی بھی بزرگ کا, یا مطلب میں حیران ہوں. اٹس اے گڈ ریلیشن شپ تھا. اور میں اگر الفابیٹیکلی بات کروں یا حروف تہجی سے بات کروں تو ون آف دا بیسٹ ریلیشن شپ. لیکن ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ نہ کریں تو مجھے اس پہ دکھ ہوگا, بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی, کہ کیا مذاق ہے. ان چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہیں, ان چیزوں کو ایگو کا پرابلم نہیں بناتے ہیں. میں اس بات سے بالکل قطعی طور پہ متفق نہیں ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو نیچے جھکنا چاہیے. میں برابر کا سمجھتا ہوں, ایگریمنٹ ہے بھلال بھائی, ایگریمنٹ ہے, لیکن کسی بزرگ کو بزرگ بننا چاہیے نا سحر اپنے معاملے میں. انائیں تھوڑی رکھتے ہیں. اب انا کی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا, چلو اب کیا کریں؟ سر اب وہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے جب شادی کرنی ہوگی نا تو ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے. انہوں نے شریفانہ طریقے سے نہ کر دیا نا. سر بہن میری ادھر ہی اس کی شادی ہوئی ہے. چلو انہوں نے شریفانہ طور پہ یہ نہیں کہا نا کہ آپ چلے جائیں, انہوں نے کہا جی جب کرنی ہوگی تو بتا دیں گے. ہاں جی. ہاں تو یہ تو کوئی بات نہیں نہ ہوتی. سر پھر اب کیا کریں؟ واہ, ابا کو سمجھائیں. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ابا پنگے نہ کریں. ابا ہی سے پوچھا کیا کریں. اب ابا جی سے پوچھو کہ ابا جی اب کیا کریں. پاپا نے جا کے بات کی تھی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے. ہاں تو ختم ہو گئی بات. اس میں اب کیا, ان بٹوین دا لائنز تو کچھ نہیں لکھا ہوا نا. اب آپ آگے دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ ایک رحمت کرتا ہے تو اس پہ شکر گزاری کی بجائے مجھے غصہ آتا ہے آنیسٹلی کہ کیوں انسان بے برکتی ڈالتا ہے. میں اب اس عمر میں اپنے مسائل جو ہیں ان کو سامنے رکھ لوں, اور جو بچے ہیں میرے ان کے مسائل کو میں پش ڈال دوں, یہ سجتی ہے بات. بچوں کے رشتے ہیں, بچوں کی مرضیاں ہیں, بچوں کے انداز فکر ہیں. وہ منگنی کر کے گیٹ ٹو نو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا ٹرسٹ تھا, وہ ٹرسٹ کو ایگو بنا کے توڑ دیا. اب کہتے ہیں جی ویاہ کتنے کریے. وہ کہندے نے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے نہیں کرنا. میں تمہیں پکی بتا رہا ہوں, انہوں نے نہ کر دیا. اب آپ آگے بڑھیں اور یا ولی یا والی, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہو سر, اللہ خیر کرے گا. اور رشتے آ جائیں گے بہت سارے. اور جب آئیں تو سر جھکا کے گھستے ہیں جگہ کے اندر. ایک مشورہ کرنے کے بعد بھی اگر ابا کو تسلی نہیں ہوئی تو پھر اللہ ہی تسلی دے گا ابا کو. ابا کو کہاں سے میں تسلی دوں. جی ماریہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, کیسے؟ اللہ کا کرم بیٹا, حکم. میں نے نا اپنی شادی کا پوچھنا تھا, کہیں پہ بھی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی کہتے کہ میرے پہ کچھ ہے اثرات وغیرہ. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پہ کیا اثرات ہیں ماریا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں بہت پریشان ہوں, مطلب اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تمہارے خیال میں کیا اثرات ہیں, مجھے پھر بتاؤ, یہ سمجھ کیا نہیں آ رہی تمہیں؟ مطلب جن سے پوچھا ہے, کسی سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہ اثرات ہیں, جب تک آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, کچھ بھی کر لیں یہ وہ اس طرح. تمہاری اپنی تعلیم اور عمر کتنی ہے؟ میری ماسٹرز ہے. ماسٹرز کس چیز میں؟ میں نے MRC کیا ہوا ہے, یہ مینٹل ریٹارڈیشن چائلڈ میں. اچھا, بٹ جاب کرتی ہو؟ نہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 24-25 سال ہو گئی ہے. 24-25 سال کے اندر تم اتنی ڈپریس ہو کے تم نے شادی کب کرانی تھی؟ 8 سال کی عمر میں؟ نہیں مطلب اتنی مطلب باتیں ہوتی ہیں, سب کے کام ہو رہے ہیں, مطلب جو بھی آتا ہے انکار کر جاتا ہے, جو بھی آتا ہے انکار کر جاتا ہے. بیٹا کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ دیکھیں, پسند یا ناپسند کریں؟ آپ کو بھی یہ حق ہے, لوگوں کو بھی یہ حق ہے. اس میں جادو ٹونا اور بندش اور اثرات کہاں سے آ گئے؟ پسند ہوتی ہے نا, سب کی پسند ہوتی ہے, ہر کسی کی پسند ہوتی ہے. فیصلے لوگوں نے اپنی پسند پہ کرنی ہے نا. یہ سمجھ میں آتا ہے تمہیں ماریا؟ جی. اس لیے یہ جو بابوں کے پاس ہے نا, ایک تو یہاں بند کرو, یہ بے برکتی ہے جانا, اور تسبیح پڑھو. کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ یہ وظیفہ جو ہے نا, یہ حافظ صاحب تمہیں بتائیں گے, یہ تم نے کرنا ہے. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں 3 مہینے سے کم عرصے میں تمہیں برکات نظر آئیں گی کرنے میں. یہ غور سے سنو. حضور آپ نے زبان ہے اپنی پتہ. بلال بھائی, یہ جو ہماری بیٹی ہے جو اپنے رشتے کے معاملے میں پریشان ہے, اور اس کے جو ذہن کے اوپر جو اثرات محسوس یہ کر رہی ہے کوئی لوگ بتا رہے ہیں, ہے کوئی نہیں. یہ صرف اور صرف 2 عمل کرے. ایک تو یہ ڈیلی جو ہے سورۃ مزمل پڑھے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا، یہ 29ویں سپارے میں ہے. صرف ایک دفعہ اس نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے, اور دوسرا اس نے صرف درود شریف کی ایک تسبیح کرنی ہے. کوئی بھی درود شریف جو ہے یہ پڑھ لے, اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو جائے, پر امید نہیں پر یقین ہو جائے, پر امید نہیں پر یقین ہو جائے. سورۃ مزمل پڑھے اور درود شریف کی تسبیح پڑھ لے, درود ابراہیمی پڑھ لے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پر یقین ہو جائے, انشاءاللہ اس کی سوچ سے بڑھ کر جو ہے اس کی رشتہ بھی ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری جو خواہشات ہیں, جو جائز خواہشات ہیں, اس کی برکت سے پوری کر دیں. آمین ثم آمین. ایک جاننے والے کا میں نے واقعہ سنا, انہوں نے کہا کسی اپنے جاننے والے سے کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے. تو یہ جب جملہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اوے تو مسلمان نہیں رہا, کلمہ پڑھ دوبارہ. اس نے کہا خیر ہے, کیا ہوا؟ اس نے کیا امید لوکاں تو ہوندی ہے, اوے اللہ تے یقین ہوندا ہے, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, امید لوگوں سے ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.